والكرم ومنبع العلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هم في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. رسول النبي الكريم. رفها حبا إنا لنراه في ضلال مبين. اگر یہ لکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ یہ پڑھی جائے تو یہ اثر کی ہونا؟ پھر بولو. سورہ یوسف شریف کی آیت قد شرفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. یہ لکھ نکالے جائیں تو پھر یہ اثر کی ہونا؟ یہ اثر ہونا ہے کوئی گرا لگی ہوئی کھل جاتی ہے. گرا لگی ہوئی کھل جاتی ہے. کوئی گل گرا لگی ہوتی ہے نا وہ کھل جاتی کھل جائے گی. ہاں کسی کی اجازت نہ پڑے یا ویسے اور تھوڑی ویسی کھل گئی ہے تو دعا کرو تب ٹھیک ہے. یہ پڑھی جا رہے ہیں چھوڑا اللہ مہربانی کرے کھل جاتی ہے ویسے. ہاں تو دعا کرو آپ ساتھ گرہ کھل جائے وہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ پرانے کرتے ہیں نا ادا ہو جاؤ خیر اللہ مہربانی کرے. چلو آمین. ہاں جی آپ بولو. آج طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے آ گئے. ہاں اسی وقت ہی ہے ٹائم جو کچھ ہے یہی ہے ٹائم. بولو
ہاں بولے. اسلام بڑا سادہ پریکٹیکل ریلیجن ہے، لیکن اسے پریکٹس کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ انفرادی طور پہ آپٹمسٹک ویو لیں، 10% لوگ گورنمنٹل لیول پہ حکومت کی سطح پہ آج تک اسے پریکٹس نہیں کیا. خلافت راشدہ کا دور چھوڑ دیں، اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور چھوڑ دیں، اس کے علاوہ اسلام کو پریکٹس نہیں کیا، تو اس کی کیا ضرورت؟ اس کی وجہ بائیفرکیشن ہوگی خلافت اور ملوکیت میں. وہ جب سے تقسیم ہو گئی بات تو پھر یہ پریکٹس تو ہوتا آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ دوسرا شعبہ ادھر نکل گیا. بادشاہ جو ہے وہ پہلے تھا فتوحات برائے ترویج اسلام، پھر فتوحات جو ہے نا برائے تکمیل آرزو اپنے نفس کے لیے. یہاں سے فرق گڑبڑ ہو گئی اور فقراء جو تھے وہ انہوں نے علیحدہ خانقاہیں بنا لی. انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم دخل نہیں دیتے. اس لیے جن کے پاس علم تھا وہ اختیار سے باہر ہو گئے، جن کے پاس اختیار تھا وہ علم سے باہر ہو گئے. یہاں آگے بات کروں گی. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ تو تقریباً ہر نظام میں ایسا ہوتا کہ 60-70 سال کے بعد اس میں دراڑیں پڑ جاتی. ہاں اسلام میں بھی ایسے ہی نہیں دراڑیں پڑی. اسلام جو ہے نا ایز اے ریلیجن تو بلکہ زیادہ فلرش کر رہا ہے پہلے سے، جبکہ مجموعی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ تمام جو ادیان آئے مذاہب آئے وہ کچھ عرصے کے بعد فیڈ کر گئے اور اس رینیو ہو گئے یا ریکاسٹ ہو گیا یا نیا مذہب آ گیا یا نیا پیغمبر آ گیا. لیکن یہ جو ہے نا اسلام یہ پہلے سے زیادہ ہی فلرش کرتے جا رہا ہے دعا کے ساتھ، اور بادشاہت کے لیول پر نہیں لیکن عام لیول پر جو ہے نا فلرش کرتے جا رہا ہے. بے شمار فلرش کیا. اب آپ یہ دیکھو اسلامی سلطنت جو ہے وہ بہت بڑی سلطنت ہو گئی تھی شروع میں، اس کے بعد اب بھی کم نہیں ہے. اسلامی سلطنتیں ملا لو اور اسلامی جماعتیں ملا لو اور رشیا کے اندر ملا لو اور چائنا کے اندر ملا لو، تمام جو مسلم لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر دیا تو یہ پہلے سے بڑی سلطنت ہے، زیادہ سلطنت ہے. تو اس لیے اب واقعات سارے ہوئے پڑے ہیں. صرف ایک چیز چاہیے کہ ایسا آدمی جس کی تعلیم ہو فقراء یا امامت کی طرف سے اور ملوکیت پر حاوی ہو کے حکومت کرے، مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ جو بائیفرکیشن ہوئی تھی وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں. مطلب اس نے کیا تھا نا مارٹن لوتھر نے کہ کراؤن اور چرچ کو علیحدہ کر دیا. وہ کیا نام تھا؟ مارٹن لوتھر تھا اس کا نام. ہاں چرچ آف انگلینڈ کو علیحدہ کر دیا، بادشاہ کو علیحدہ کر دیا. اس نے کہا مذہب جو ہے یہ پرائیویٹ افیئر ہے اور ذاتی معاملہ مذہب ہمارا، بادشاہت جو ہے نا یہ بھی ایک قانون. اس طرح پھر جو پاپائے روم کا جو پادری تھا جس کی بادشاہت تھی، تمام پادریوں پر سینٹرل کنٹرول تھا، وہ ٹوٹ گیا. وہ ادارہ ٹوٹ گیا، عیسائیت ٹوٹ گئی. لیکن یہ کبھی وقت نہیں آئے گا آپ کے ہاں کہ خانہ کعبہ کی حاکمیت اعلیٰ ٹوٹ جائے. یہ وقت کبھی آئے گا نہیں آپ کے یہاں، چاہے آپ 20 سال اور انتظار کر لو، 20 کروڑ سال انتظار کر رہے ہو، یہ نہیں ہوگا. خانہ کعبہ کی حاکمیت اعلیٰ نہیں ہوگی اور مدینہ شریف کی محبوبیت اعلیٰ بھی نہیں ہوگی، ذرا کمزور نہیں ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ قائم رہے گی. یہ دونوں مقامات قائم رہیں گے تو اس میں مطلب دراڑ نہیں پڑ سکتی. دراڑ پڑتی ہے مرکز کمزور ہو جاتا ہے. مرکز آپ کا بھی کمزور ہو جاتا ہے. مرکز اللہ ہے اور جو محبوب آپ کے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہے، اس میں کمزوری کا سوال نہیں پیدا. یہ ایک بات چلتی رہے گی. تو اسلام جو ہے نا پورا پریکٹیکیبل دین ہے اور پورا پریکٹیکیبل ہونے کے باوجود چل رہا ہے، پورے پریکٹس میں آ رہا ہے. صرف آپ یہ کہو کہ جو اسلام کو جاننے والے ہیں یا ماننے والے ہیں یا سمجھنے والے ہیں وہ حکومت کو نہیں لیتے. حکومت نہیں لیتے، ان کا مزاج نہیں ہے. کبھی مزاج آ گیا تو حکومت ہی ہو جائے گی. مطلب یہی چاہیے نا کہ آپ جو لوگ اسلام کو پسند کرنے والے ہو، اگر آپ حکومت کے اندر آ جاؤ تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ مزاج ویسا ہے بنا ہوا. اگر کوئی خانقاہ دادا صاحب کے یہاں جاتے نام لیتے ہو آپ، اگر دادا صاحب جو ہے نا یہ پرائم منسٹر ہوتے کہانی ہو رہی. کوئی آج جو درویش ہے ملنگ ہے، چلو جی تو کون ہے؟ کہتے میں علی کا ملنگ ہوں، چلیے اسے گورنر لگا دو تو مسئلہ حل ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟
لیکن تم نے ملانگی رکھنا ہے تو لہٰذا وہ بات نہیں آتی. وہ پیر صاحب نہیں آپ نے کون سی کوئی پیر صاحب نے لگاؤ نا صدر پاکستان کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کہتے پیر نے خانقاہ رکھنی ہے اور دادا صاحب کے کسی درویش نے پرائم منسٹر بننا نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہونا ہے کہ یہ جو کچھ واقعات ہیں ایسے ہونے رہے. جس طرح مجدد صاحب کہ قابو آ گیا, یہ کون آ گیا؟ جہانگیر قابو آ گیا. تو انہوں نے کہا اب یہ وقت ہے یا اسے کلمہ پڑھا تو یہ حکومت آپ کرو. انہوں نے کہا ہمارا کام ہی نہیں ہے, چھوڑ. یہ ہمارا اشغال نہیں ہے کہ ہم حکومتیں کرتے رہیں, اس کو معافی مفی دے کے پار کر دو. اور ہم نے اسے بتانا تھا کہ دین الہی غلط ہے اور اصلی دین وہی ہے جو ہماری ڈیوٹی ختم ہوگی. تو یہ ڈیوٹی نہیں آئی, اللہ کی طرف سے نہیں آئی کہ فقراء جو ہیں حکومت پر قابض ہو. بات سمجھ رہے آپ؟ فقراء جن کے پاس عرفان ہے, اختیار ہے, وہ حکومت پر قابض ہونے کا حکم نہیں ملا. قابض ہونے کا حکم ملا تو پوری دنیا پر قابض ہے آج بھی. اب بات سمجھ رہے نا, وہ حکم کی بس دیر ہے, اذن کی دیر ہے. اب اذن جو ہے نا دیکھو کتنی آسان کی بات ہے. بیشتر لوگ جو ہے نا آپ عمرہ نہیں کیا ہوا لیکن عمرہ کی کیفیت سب مسلمانوں میں ہے. بیشتر شیعہ سے انہوں نے کربلا نہیں دیکھا ہوا لیکن اب بھی کربلا کے دلوں میں آباد ہے. بیشتر چشتی ہو ویسے انہوں نے اجمیر شریف نہیں دیکھا ہوا, خواجہ صاحب کا آستانہ نہیں دیکھا ہوا, آج بھی مطلب خواجہ کے نام کی چل رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں غائبانہ طور پر اتنی طاقتور ہیں تو حاضر طور پر کتنی طاقتور ہوں گی. تو یہ اور ہی قسم کا ہے اسلام. یہ کچھ رونق لگا رہا ہے المیہ کس طرح سے دیکھو تم بھی جلوہ دیکھو, تم بھی موقع دیکھو. لیکن ایک ہی بات ہے, کبھی ایک ہی جنبش آ گئی تو سارے اختیار ختم ہو جائے گا. یہ کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات دیکھو, کوئی بادشاہ وقت ایسا نہیں آیا جو اسلام کو غلط کہہ دے کہ ہم نافذ کریں گے. کرتے نہیں ہیں, کریں گے کیسے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی نے یہ کہا جب تو 2 گز کا آدمی ہے اس پہ تو نافذ نہیں کر سکتا تو تم ملک میں کہاں نافذ کرے, آپ نے آپ پہ نافذ کر. تو جو نافذ کرنے والے ہیں مثلا ایک لے لو مولانا مودودی صاحب, کچھ بھی کہو سیاسی طور پر اختلاف کر لو لیکن انہیں حکومت نہیں ملی. اگر حکومت ملی تو کچھ نہ کچھ عمر دکھا دیتے تم لوگوں کا. اب ایسے وہ ملا نہیں. اگر خاکساروں کی تاریخ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے نا, جو ان کا دعویٰ تھا ان کچھ نہ کچھ مطلب آپ کو ساتھ کر دیتے خاکسار. مطلب اس وقت جذبہ یہ تھا کہ 313 آدمی مجھے مل جائیں میں آج اڑا کے رکھ دوں. اور وہ انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ اتنے جذبے والا بندہ ہے اسے تو مارو پہلے. اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو مطلب جتنے سپاہی کہیں گے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا یہ کون آدمی ہے جتنے آدمی دینے کو تیار ہے, اس وقت ٹرینڈ سپاہی ہیں. تو پھر اس کو وہیں روک دی انگریزوں کو جب یہ پتہ چلا. تو مدعا یہ کہ نہ کیا نام تھا اس کا, عنایت اللہ مشرقی, عنایت اللہ صاحب مشرقی, نہ اسے اختیار ملا, نہ مولانا مودودی صاحب کو اختیار ملا, نہ وہ غلام غوث ہزاروی کو ملا, نہ مفتی محمود صاحب کو ملا اختیار. مقصد ہے کہ یہ جو بیچارے کمزور سیاستدان ان کو بھی بچے اختیار نہیں ملا, ورنہ مل جاتا تو یہ کمٹمنٹ کے مطابق نورانی صاحب کو اختیار ابھی تک نہیں ملا. اگر اختیار ان کو مل جاتا ہے سیاسی طور پر تو یہ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق کچھ نہ کچھ کر جاتے. پہلا بادشاہ آیا تھا جس کو آپ کہتے ہیں مطلب ضیاء باقیات وغیرہ, اس نے کہا تھا کہ وہ کتنا منظر تھا مسجد کے اندر, جواری مسجد کے اندر, میرا دل ڈر گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کروں گا, جو کرے گا تو کرے گا. اذان کو سننا. آپ جب دیکھو کہ یہ اسلام کا اعجاز دراڑ نہیں پڑتی کہ ہر 60 سال کے بعد دراڑ پڑتی ہے, یہاں ہر 60 سال کے بعد رینیو ہو جاتا ہے ایفرٹ, ہر 100 سال کے بعد پھر رینیو ہو جاتی ہے. یہ مجدد کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجدد کے علاوہ بھی رینیو ہو جاتی ہے. اچھا بالا کوٹ آ گیا وہ اسلام کے جذبہ اعجاز وہاں پہنچا. اچھا اور مطلب خلافت عثمانیہ آ گیا, ترکی آ گیا, یہ ہر عرصہ کے بعد کوئی نہ کوئی مطلب موومنٹ چلتی رہی اسلام کے نام. اب ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہے معاشی مسئلہ تھا چاہے کچھ اور مسئلہ جان بچانے کا ہندوؤں سے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پھر اسلام ساتھ مل گیا. مطلب اسلام نے ہر موقع پر جو ہے نا وہ پکڑ لیا مسلمانوں کو, یا مسلمانوں نے اسلام کو پکڑ لیا.
اب قائد اعظم جو ہے یہ ایک قسم کا سیاسی لیڈر ہونے کے باوجود اسلامی لیڈر بن گیا. اقبال صاحب جو ہے نا چاہے عرفان تھا چاہے شاعر تھا لیکن وہ اسلامی شاعر بن گیا کہ وہ در میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. مدعا یہ ہے کہ سارے کے سارے واقعہ پھر ادھر انکلائن ہو جاتا ہے اسلام کی طرف، چھوڑا نہیں کبھی آج تک. پھر اس کے بعد آپ دیکھو ایوب صاحب آیا، اچھا بھی تھا، جرنیل تھا، ادھر سیدھا بولتا تھا، اردو بولتا تھا، انگریزی بولتا تھا، وہ جو بھی پشتو بولتا تھا اپنی زبان بولتا تھا. ہندوستان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دشمن پہ حملہ کرتے، پھر اسلام شامل ہو. اب آج میں مدعا کیا ورنہ تو دشمن کے ساتھ لڑائی ہے، ٹینکوں کی توپوں کی، لا الہ الا اللہ کہتے دشمن کو پتہ چل رہا ہے کس کو للکارا مسلمانوں کو، جس میں جہاد نعرہ تکبیر ہو گیا. اس کے بعد بھٹو صاحب آیا، ایک سوشلزم کے لیا ہے، سوشلزم پھر مساوات. اب یہ اسلام دیکھو کیا کر رہا ہے، پھر مساوات محمدی. وہ ایسا ایسا مطلب اسلام نے ایسا چھاپا لگا لیا، کور کر لیا، اس کو کنٹرول کر لیا کہ سوشلزم کہیں کہیں رہ گیا. اب یہ اوپنلی صرف ایک ہی بات کی تھی اس بیچارے نے کہو یا نہ بیچارے نے کہو، اجازت سیاسی عقیدہ ہے کہ میں شراب پیتا. اب یہ شراب پینا جرم ہے کہ نہیں ہے یہ تو تم لوگ بتاؤ. لیکن مسلمانوں کے گھر میں، مسلمانوں کی محفل میں، بڑے دربار میں ایک آدمی کہتا ہے شراب میں پیتا ہوں، تھوڑی سی بات اس نے کی ہے شریعت کے خلاف، اڑا کر رکھ دیا پرائم منسٹر کو، مطلب پھانسی لگا دی. پھانسی کی وجہ وہ نہیں ہے جو کنٹرول اس کو کیا کہ صاحب زیادہ کو مارا، نہ پھانسی کی وجہ ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر جہاں لوگ غلط فہمی میں اسلام پر چلتے ہیں یا خوش فہمی میں چلتے ہیں، وہاں تو کہنے کا میں شراب پیتا ہوں، ملک کا بادشاہ ہو گیا. اگر لوگ کچھ نہ کہیں گے تو یہ سزا نہیں ملے تو سنت بن جائے گی، سارے شراب پیئیں گے، تو لہٰذا اڑا کے رکھ دو. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جبکہ غور والی بات ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر جو پڑھا لکھا بھی ہے، اساس بھی ہے، دنیا بھی جانتی ہے، لوگ بھی جب بھی جانشار لوگ ہیں، لیکن کوئی شخص اس کو مطلب پھانسی سے نہ بچا سکا. یہ تو اللہ نے لگائی تھا. اب بات ہے میرے تو پھانسی سے بچانا چاہیے تھا نا. کوئی بیٹا آ جاتا، کوئی بیٹی آ جاتی، کوئی 4-5 بندے ہڑتال کر دیتے، لوور کورٹ نے فیصلہ کیا، کہتے کوئی بات نہیں ہے، بکواس کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. وہ جو سینئر کورٹ نے کہا، ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، معمولی بات کرتے جا رہے ہیں، زیادہ ٹھیک ہی ہیں. وہ سپریم کورٹ نے کر دیا فیصلہ بھٹو کے خلاف، کہتے کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، دیکھو تمہاری کیا بجا ہے. کہتے ہیں کہ یہ پھانسی کا تختہ چلا ہے، 2 لگاؤ، صرف میں ہی نہیں مجھے تم بھی جاؤ گے جیل میں. اس کے بعد لوگ جاتے ہیں کہ کوئی راضی شادی ہو جائے، میں کہتا نا سوال نہیں پیدا ہوتا، تقریر. اب وہ شخص پرائم منسٹر ہونے کے بعد آپ اندازہ لگا لو، سینئر بندہ، پرائم منسٹر آدمی، پڑھا لکھا آدمی، بین الاقوامی طور پر نون اور ملک میں پسند کیا جانے والا، چاہا جانے والا، پرائم منسٹر کی تمام پاور رکھنے والا، مارشل لا کی پاور بھی رکھنے والا، پھانسی کیسے لگ گیا؟ اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ ایک آدمی کو اس نے مروایا، وہ مرواتے رہتے ہیں، بادشاہ روز مروا دیتے ہیں. کوئی ٹیکنیکل مروا دیتے ہیں، کوئی نان ٹیکنیکل مروا دیتے ہیں، کہتے گولی چلا دو، تو گولی چلنے کے بعد 20-25-50-100 آدمی مر جاتا ہے، پھر اڑا کے رکھ دو، اڑا کے رکھ دیا. بادشاہوں کے لیے رعایا کو مروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہزاروں طریقے ہیں اس کے بعد. اب یہ کسی ٹیکنیکل آرڈر کے بعد پھانسی لگنا، پھانسی نہ لگنے کے ہزاروں جواز تھے. اس کے بعد پھانسی لگنے کا ایک ہی جواز تھا کہ اس نے بڑے بازار میں کہا میں شراب پیتا ہوں، اور اسلام کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اسلام تو کبھی یہاں پر فیڈ نہیں ہوتی، رات پڑتی نہیں ہے. اب اس کے مطلب بیٹی آئی، کچھ بھی آئے، باپ کو شہید کا یا نہ کہے، آہستہ آہستہ مطلب اسلام کے اوپر ہم اسلام کریں گے، ہم نافذ کریں گے. وہ مولانا صاحب مطلب جمیعت العلماء بیٹھے کہ لگاؤ یہ منشور اسلام کا، تو ورنہ مطلب کیا مولوی کیا سیاست کیا بنظیر لگاؤ اپنے کیا کرنا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے. مقصد ہے کہ ٹریننگ باہر کیا ہے، علم باہر کا ہے، اسلام کا نام لینا یا اسلام کے بارے میں کچھ کام کرنے مجبوری ہوگی. آج بھی مطلب بات لگایا جاتے دینی مدرسوں کو کوئی نہ کوئی پیسے دینے چاہیے، مجبوری، جہاز کی مجبوری کہ اسلام ہونا چاہیے، اور ہر آدمی اس کی مجبوری اسلام ہونا چاہیے، اور اسلام کی خواہش نہ ہونے کے باوجود بیان میں اسلام آتا ہے. یہ اسلام کا اجازت ہے نا. مطلب آپ لوگ 1000 بار مغربی ہو گئے، کبھی آپ مغربی کبھی مشرقی جاتے پھر اسلام کا نام لیتے. آپ کہتے ہو کہ بچے ہمارے انگریزی اسکول میں داخل ہوں، لیکن اللہ کرے انگریزی نتیجہ نہ نکلے، نتیجہ نکلا وہ اسلامی نکلے، تو آپ کہتے ہو یہ تو آج بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے لیے یہ دعا کروں کہ آپ کا جنازہ نہ پڑھا جائے تو آپ مار نکال جاؤ گے. کیا مرنے کے بعد کیا دعا جنازہ پڑھنا ہے؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا، تم کیا پڑھتے ہو، نیاز پڑھتے رہتے ہو، نہیں پڑھتا چل چھوڑو، آئندہ تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے. جب تم مر چکے ہو تمہیں کہاں پہنچے گا جنازے کی دعا؟ کہتے وہ تو پہنچتی ہے، دوسری بات نہیں پہنچتی ہے. بیوقوف پاگل آدمی ہے، ایک بات پہنچتی ہے دوسری بات کو نہیں پہنچتی ہے. اور اگر نہیں پہنچی تو جنازہ مت پڑھو. کہتے جب میں مر جاؤں مجھے دفن کر دینا. کہتے جنازہ ضرور پڑھنا. جنازہ کیا ہوتا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ اس میت کے آگے آپ کا گناہ شنا کی بدلے معافی شبی کر دو، اور یہ میتیں پڑھا رہی ہیں جزاک ان کی بھی معافی کر دو وقت سے پہلے، تو دعا ہی ہوتی ہے نا. ہر مرنے والے کو یہ یقین ہے کہ جنازے کی دعا پہنچتی ہے، اثر رکھتی ہے. تو گویا کہ دعا جو ہے نا مردے کے بخشنے میں کام آ سکتی ہے، یا بخشائے جانے میں کام آ سکتی ہے. تو اگر 11ویں شریف کو جا کے دے دو، 12ویں شریف کو دے دو، 6 کو دے دو، کسی اور XYZ تاریخ کو دے دو، تو وہ نہیں پہنچتی ہے. پہنچتی ہے 10 محرم کو نہیں پہنچتی ہے، تو تم کہتے کہ تو نہیں پہنچتی، ہر جگہ پہنچتی. اگر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ پکا بتا دیا، اللہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا جہاں بدلے کوئی مشکل آپ کو سمجھنا. جنازہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ میت جنازے کی دعا پہنچتی ہے بتاؤ. اگر نہ پہنچتی ہوتی تو جنازے کی دعا بھی ہوتی. اندازہ لگا لو جب وہ پہنچتی ہے تو پھر نیاز بھی پہنچتی ہے، اور پھر سارے واقعات بھی پہنچتے ہیں، اور آپ کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ اسلام میں کبھی دراڑ نہیں آئی، اسلام جو ہے نا طاقتوری ہوتا جا رہا ہے. اب یہ جنبش کی بات ہے کہ جب مرضی دنیا کو کنٹرول کر لے. فی الحال نہیں مزاج میں آیا اسلام کے مزاج میں، جب مزاج میں آ جائے گا کنٹرول ہو جائے گی ایسے. اس لیے آپ بتاب نہ ہو، آپ انفرادی طور پر اپنے آپ کو اسلام کی تابع رکھو. اسلام کی موٹی بات یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو اسی کی ہوئی چیز کی جواب دہی ہوگی. آج کے دن میں جو کام کیا اس کا نتیجہ تمہیں مل جائے. یہاں نتیجہ پیسوں کے اندر یا لوگوں کی شہرت کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہاں اعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تم نے اللہ کی خوشی کے لیے کام کیا تو اللہ کی خوشی مل جائے گی. اللہ کے حکم کے خلاف کام کر کے آ گئے ہو تو پھر تمہیں بھی کچھ اپنا نتیجہ اچھا نہیں ملے گا. ایک آپ کی بات ہوگی، ایک آپ کی بات ہوگی جب بھی ہوگی، اور وہ جب کب آئے گا وہ ساتھ ہی آ جاتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کے ہاں مطلب کوئی ٹائم نہیں ہے. وہاں تمہارے لیے 1 کروڑ سال ہوگا، اور جب جاگو گے اٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا کتنا عرصہ تم قبر میں دفن رہے ہو. ہر ابھی کہے گا کہ دن یا 2 دن. جیسے تم سوتے ہو نا تھوڑی دیر کی نیند ہے پھر جاگ جاتے ہو، اسی طرح کروڑ سال کے بعد مطلب تم جب جگایا جاؤ گے تو پھر تم ایسے ہی کہو گے جیسے کل کی بات ہے. تو اس لیے کوئی ایسا بات نہیں. مجھے صاحب کافہ لگا کر ان سے پوچھا گیا کتنے عرصے کے بعد تم جاگے ہو، کہتا ہے یوم بعد ہے یوم، 1 دن کے 2 دن کی بات ہے. تو یہ صدیاں گزر گئی، نسلیں گزر گئیں، تو یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. تو گویا کہ اسلام کے بارے کبھی غور سے دیکھا کرو تو اسلام جو ہے پہلے سے فلرش کر رہے ہیں. بچے اسلام میں زیادہ مطلب میلان طبع رکھ رہے ہیں. بچوں کا علم کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ٹی وی کے اندر دیکھو نا، بچوں کا علم دیکھا. تمہارے زمانے میں تو علم نہیں تھا. بچوں سے پوچھا جائے کون سا واقعہ کون سے سال میں سن عیسوی کا پتہ ہے، سن ہجری کا پتہ ہے، یہ واقعہ کون سا کتاب ہے پٹافٹ مطلب ان کو نام پتہ ہوتے ہیں. بچوں میں بھی شعور زیادہ ہو رہا ہے. تو حکومتی سطح پر کیوں نہیں نافذ ہوتا؟ وہاں ذرا فیزیبلٹی اور ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کو پیسہ لینا پڑتا ہے غیر اسلامی لوگوں سے. اصلی جھگڑے کی جڑ ہے کہ بینک ہمارے بند ہوں کہ نہ ہوں. اللہ کرے بینک سارے مر جائیں. بینکر نا، بینکر نہیں، بینکر زندہ رہیں. اچھا بینک سارے ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کا بینک ہے، آپ کے بینک ہے، اندازہ لگا ہیڈ ماسٹر بینک ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر بینک آباد ہیں تو پھر یہ سود آباد رہے گا. سود آباد رہے گا تو اسلام جو ہے نافذ نہیں ہو سکتا. مختصر سی بات. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن آباد رہے گا، مکان کا لیے تعمیر کے سود لازمی آئے گا. سود پر آئے ہوئے پیسہ سود ضرور لے گا. تو باقی جو ہے باقی سب ہیرا پھیری ہے. اصلی تو ہے معاشیات اسلامی ہے کہ نہیں ہے. اگر معاشیات اسلامی تب ہو سکتی ہے جب سادگی آ جائے. سادگی آ نہیں سکتی کیونکہ تمہیں مفت کا ادھار ملتا ہے. ادھار لینا قوم بند کر دے سادگی آ جائے گی. حکومت ادھار سے بند کر دے تو پھر تم کر سکتے بین الاقوامی طور پر لڑائی ہوگی. F-16 لینا پڑے گا. اب انگریزوں سے یا عیسائیوں سے F-16 لے کر، یہودیوں سے لے کر ہندو کے خلاف تم لڑنا چاہتے ہو، کیسے ہوگا؟ کوئی نہ کچھ شرارت ہی ہے. وہ جذبہ ایمانی جو تھا نا وہ تمہارا خاموش ہوگا. حکومت کی مجبوری ہے. حکومت پیسے کا کاروبار کرتی ہے، انہیں تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، خزانے خالی کرنے ہوتے ہیں. لوگوں کے اپنے نا غیر ملکوں سے منگواتی ہے. یہ دفعہ مطلب 4 بلین کوارٹرلین مطلب اتنے ڈالر آ جائیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ چیز آ جائے، وہ چیز آ جاتی ہے. اور وہ لوگ جو ہے مذہب والے نہیں ہوتے. حکومتی سطح جو ہے اس لیے نہیں نافذ ہوتا. قرآن جو اسلام کا نافذ ہوتا ہے تمہاری ذاتی سطح پر، یا جو گروہ تم سنگت کا بناتے ہو اس میں نافذ ہوتا ہے. اور اگر یہ سنگت نافذ ہو جائے، کچھ لوگ ایسے لفظ جپٹا مارے ماشاء اللہ جو نہ ہے، اور اگر کوئی ایسے لوگ ماشاء اللہ لے آئیں، کون سے لوگ جو پیور اسلامی دینی انداز پر اللہ کے حکم سے آ جائیں، تو چل کاروبار ختم ہو گیا، اسلام نافذ ہو گیا. اسلام مسلمانوں پر نافذ نہ ہو یہ کوئی بات ہے؟ مسلمانوں پر اسلام نافذ کرنا یہ نہیں ہو رہا. اندازہ لگاؤ. تو یا تو اسلام میں کوئی فرق آ گیا تو یا مسلمانوں میں فرق آ گیا. کہیں فرق نہیں آیا. ایک بادشاہوں کی نیت میں فرق آ گیا. یہ بادشاہوں کے جو بیان اور ہوتا ہے اور انٹینشن اور ہوتی ہے. بادشاہ دونوں ہی ہیں، چاہے پنجاب کا ہو ہیڈ ماسٹر تو چاہے مطلب سینٹر کی ایڈمنسٹریٹر ہو. دونوں کا مزاج بالکل اپنا ہے، شاہانہ مزاج ہے.
خرچ اخراجات کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو بیان اور دیتے ہیں اور آپس میں کاروبار ان کا اور چلتا رہتا ہے، اس لیے ایسا واقعہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب چاہے گا سب چیز صاف ہو جائے گی ان شاء اللہ۔ اس کا انتظار کرو اچھے وقت کا کہ اسلام کا صحیح معنوں میں نفاذ ہو، پریکٹیکیبل، آج بھی پریکٹیکیبل ہے، مکمل ہے، بس صرف اس کا سود سے بچانا ہے معاشرت کو یا معیشت کو، بچ جائے گی کوئی بات، سادگی پیدا ہو جائے گی تو بچ جائے گی، یا کچھ یہاں سے ہی کوئی نکل جائے تیل شیل خزانہ خزانہ زمین میں سے صاف ہو جائے گا، یا مسلمان کے آپس میں بنا لے کنفیڈریشن قسم کی چیز، اور جو تیل ہے مسلمانوں کا جہاں بھی نکلتا ہے سب مسلمانوں کا کام ہے، ایک پورے کا پورا ایک پین اسلامک گروپ بن جائے سارا، عراق ایران یہ وہ ادھر ادھر عرب سرب سارے مل کے ایک اسلامی حکومت بن جائے، چل ورلڈ کی بیسٹ حکومت، ذہن بھی بڑا مال بھی بڑا، اللہ کا کام ہے، دیکھو کب کیا ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ چلو آپ بولو سوال۔ ہاں جی سب بولو۔ جناب آپ نے فرمایا بھٹو صاحب نے مسلمان قوم کے سامنے شریعت کا خلاف اتنا زبردست بیان دیا، چھوٹا سا، اور گئے۔ یہ اس وقت ماشاءاللہ دونوں طرف بیگم صاحبہ بھی اور میاں صاحب بھی مسلمانوں کے ووٹوں سے مسلمانوں کے نمائندے بن کے 10.5 کروڑ یا 10.25 کروڑ قوم کے سامنے کھلم کھلا منافقت کی اجازت منافقت کر رہے ہیں نا؟ جی صاحب، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ایک دفعہ بیان کرنے دو ان کو۔ اس میں بھی جناب کوئی فرق تو رہا نہیں، فرق ہے جی صاحب، پردہ، یہ پردے کا فرق ہے، نہیں جناب، کہ ممبروں کی خرید و فروخت میں تو کوئی پردہ یہ ممبروں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے نا، جی صاحب، مطلب اسلام کا جو ہے نا احکامات، جی صاحب، یہ کچھ شخص یہ کہے کہ ہم نماز کو منسوخ کرتے ہیں، جی صاحب، کیا دیں آئندہ سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جی صاحب، تو دیکھو صبح تک دیے نکلا ہے، ایسا تو نہیں کہیں گے، لیکن پھر بھی اس کردار کی تو نقصت ہم پر وارد نوسط ہوتی رہتی ہے، نوسط کی بات نہیں ہو رہی، مطلب وائلیشن، اوپن ڈکلیریشن، نہیں، سیاست کے پردے میں نہیں، سیاست کے پردے میں سیاسی سزا ہے، جی صاحب، دونوں پریشان ہیں، سیاسی سزا تو آ رہی دونوں کو، ہم تو اپنی نقصت سے ڈرتے ہیں، نہیں آپ کے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو، بجلی کا ہے تھوڑا سا بدلے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور تو کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو، یہ بھی کوئی نقصان نہیں ہے، آرام ہو جاتا ہے، جی، آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا، کوئی آدمی ایسا زندگی نہیں آئی کہ نماز پڑھنا آپ پر مشکل ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا جو آپ کے بہت دقت ہو جائے، کچھ مہنگائی ہو گئی لیکن پھر بھی ہر آدمی کے لیے کچھ کاروبار کی سہولتیں ہیں تھوڑی بہت، وقت چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی صاحب اختیار اسلام کے کسی اصول کے خلاف اعلان کرے تو وہ بچ نہیں سکتے، ہم آپ کو یہ بتا دیں وہ نہیں بچ سکتے، وہ ناممکن ہے، جی صاحب، ایک اعلان کر دے گا حکومت کہ آج سے مزاروں پر جانا منع کر دیا، یہ قانون کی روح سے جرم ہے، جو مزارے پر دیکھا گیا 4 مہینے جرمانہ ہوگا قید، حکم لگا دے کوئی حکومت، صبح تک حکومت ہی رہے گی، کیا مزارے پر جانا ویسے ہی منع ہو، یہاں بات سمجھے، لیکن حکومت نہیں کر سکتی کہ کسی دینی گروہ کے اوپر پابندی لگا دے، نہیں کر سکتی، ناممکن ہے، اس لیے یہ حکومت کی پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، مطلب ہے حکومت اعلان میں دین کے قریب رہتی ہے عام طور پر، ذرا اس کے خلاف بولی نہیں حکومت گئی نہیں، یہ ایسی افواہیں پھیلی پر یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے قصور میں یہ اعلان کیا کہ تم لوگ بزرگوں کو مانتے ہو، دادا صاحب کو مانتے ہو، ادھر مانتے ہو ادھر مانتے ہو، دادا صاحب ہیں کہ دادا صاحب ہیں تو میں اس کو نہیں مانتا، کچھ بس الٹے پلٹے سب لفظ کہہ دیا، اگر وہ کر سکتے تو میری ٹانگ توڑ دیں، یہ کسی جلسے میں کہا، آپ نے سنا یہ بات؟ اچھا، کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد مطلب ہے پھر جلسہ گاہ اڑ گئی اور آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ نے سنا؟ علامہ ثانی علیہ ظہیر نے یہ بات قصور میں کہی تھی، کہنے والے کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں سنا، اچھا جی، مدعا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا بریک غائبانہ باتیں موجود ہیں اب بھی، کسی کے خلاف بات کر کے دیکھو، آفیشیل لیول کی، ذاتی لیول کی جو مرضی کرو، فطرت جو ہے نا ذاتی طور پر بعض کا درگزر کرتی ہے، لیکن اس سطح پر جو کچھ کہا گیا وہ نہیں چھوڑتی، بادشاہ کا جرم جو ہے نا یہ جرموں کا بادشاہ ہوتا ہے،
اس لیے ادھر نہیں مطلب چھوڑ دی. آپ کے ہاں کوئی ایسا بادشاہ کبھی نہیں آ سکتا جو اسلام کے خلاف بیان کر دے. عمل کر دے وہ الگ بات ہے, لیکن بیان غلط نہیں کر سکتا, یہ ناممکن ہے. یہ بڑی بات ہے کہ آپ کا ملک جو ہے نا یہ کسی نہ کسی طور پہ اسلام کے ساتھ بریکٹ کیا جا چکا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس کو توڑنا مشکل ہے. آپ ٹرائی کرو بادشاہ بن کے, نہیں نا آپ کہتے توبہ توبہ, بھائی یہی ہے, یہ اسلام کی صداقت ہے, یہ کامیابی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں سوچ ہی نہیں سکتا. تو اتنا دور آ کے 1400 سال کے بعد بھی آپ یہ کہتے ہیں ہم نہیں سوچ سکتے, تو یہ کہ اسلام کی بہتری ترقی ہے, کامیابی ہے. یہ تو جناب بڑی درست باتیں ہیں, ہاں روحانی باتیں ہیں. تو عملی زندگی میں, روزمرہ کی زندگی میں وہ جیسا صاحب نے فرمایا تھا نفاذ کی کوئی صورت نہیں, وہ اور چیز ہے. جی صاحب, نفاذ اس لیے نہیں ہے کہ جرم جو ہے جرم اور گناہ میں فرق ہے. جی صاحب. اچھا اب یہ بات ہے بڑا مشکل ہے, اب یہ میں آپ کو راز میں دینا نہیں چاہتا, مفت کے اندر راز دے دیا جائے, قیمتی بات ہے. اچھا جی صاحب, کہ جرم جو ہے اس کی ہر صورت سزا ہوگی, جب عدالت پکڑے گی سزا ہوگی. بالکل. گناہ جو ہے جب گناہ گار معافی مانگتا ہے معاف کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جرم تم معاف نہیں کر سکتے. صحیح. عدالت میں آیا جی مجرم, جی ہائی کورٹ کے اندر آ گیا, اس نے جرم کیا, فراڈ کیا, 7 روپے 8 آنے کی ایمبیزلمنٹ ہوگی. جی ایمبیزلمنٹ جو ہے ثابت ہوگی. 7 روپے تھوڑے ہیں, چلو 200 روپے لگا دیں, یعنی کہ کم از کم ایمبیزلمنٹ ہوگی. ہاں کم از کم مطلب کچھ اوور رائٹنگ ہوگی چیک کے اوپر, صاف ثابت پکڑا گیا بندہ. اسے کیا جرم کہتے ہیں, فوجری. چل کوئی فوجری کا ٹائپ ہو گیا. چلتے چلتے وہ چھوٹی کورٹ بڑی کورٹ عدالت عالیہ, عدالت عالی کہتے ہیں کہ بندہ مقبول ہے, 2-4 ہزار روپے کی بات ہونی ہے, اتنی سزا بھگت چکا ہے, لیکن سزا دینا ضروری ہے. ادھر سے ایک آدمی نے بہت جرم کیا, بہت بڑا گناہ کر دیا, اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کلمہ, کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, آئندہ میں ایسی غلطی نہیں ہوگی, وہ معاف کر دیا جائے. تو تمہاری حکومت کے پاس جرم معاف کرنے کا اختیار نہیں, اس لیے تم اسلام لا نہیں سکتے. میرا دینی حکومت ہو تو اس کے بعد گناہ وہی معاف کرنے کا اختیار ہو سکتا ہے, گناہ کے معافی مانگنے کا اختیار ہو سکتا ہے. تو وہاں مطلب خدا کے قانون چلیں گے, اور خدا کے قانون میں معافی مانگنے والے کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس قانون کے اندر جو رومن جو قانون ہے, اس کے اندر جو ہے تعزیرات پاکستان کے اندر جو ہے نا معافی یوں نہیں ہے سکتی. ایک آدمی جو ہے اسے جیب کاٹی ہے, کہتا ہے میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے, مجھے معاف کر دو, کہتے ہیں معاف تو نہیں کر سکتے, ایک بار تو سزا ضرور ہونی ہے. اب سزا پھر اسی جیل میں ہوگی جہاں غلطی سے جانے والا اور اس طرح جانے والے سب ہوں گے. تو یہاں اسلام جو ہے نا ہو سکتا ہی نہیں ہے اس موجودہ نظام کے, چاہے پی پی سی ہو چاہے سی آر پی سی ہو, اس کے اندر وہ نہیں آ سکتا. اور اگر ضابطہ ہو وہ اسلامی کہ ایک آدمی آئے جو مجھ سے بہت ضمیر ملامت کر رہا ہے, آپ فرماؤ کیا کرے, انہوں نے کہا کہ آپ یہ چلو پڑھو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. معاف ہوگی بات, بیوی نے خاوند کو معاف کر دیا, چلو ختم ہوگی بات, جھگڑا. خاوند نے بیوی کو معاف کر دیا, جھگڑا ختم ہو گیا. بھائی نے بھائی کو معاف کر دیا, جھگڑا ختم ہو گیا. لیکن یہاں ختم نہیں ہوتا. کچھ بندے بھی کس طرح جو کمپاؤنڈ نہیں ہو سکتے, ہو ہی نہیں سکتے کہ کیس میں ڈرا کرنا چاہتے ہیں, ڈرا ڈرا کوئی ہوتا, تو بھی اندر جائے گا. 382 کیا لگا دو گے, ہوتا ہے نا, یہ ہے جھگڑا. ایک دفعہ جو کٹ گیا پرچہ وہ کٹ ہی گیا. آپ تو مجھے جائے گا, یہ پولیس کا نظام غلط ہے, آپ کی عدالتوں کا نظام غلط ہے, اللہ کے فضل و کرم سے غلط ہے. یعنی ایک عدالت کا فیصلہ دوسری عدالت جو ہے اس کو جب بدلتی ہے کہ لوور کورٹ نے غلط فیصلہ دیا ہے, تو میرے خیال لوور کورٹ کو بھی ساتھ سزا دے دو کہ تو لوور کورٹ ہے کہ تو چور ہی ہے, فیصلہ تو نے غلط کیا, وہ بڑی کورٹ کا یہ فیصلہ غلط کیا ہے, ساتھ اس کو بھی پھانسی لگاؤ. مدعا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا شعبہ ہی غلط ہے. جج کہتا ہے مجھے بڑا افسوس ہے, میں نے اس کا پتہ کیا, بندہ بیچارہ اکیلا ہے کمانے والا, اس کے پیچھے اکیلی بیوی ہے, 2 اس کی بچیاں ہیں, کون گزارا کرے گا, لیکن پھانسی اس کو لگنا بہت ضروری ہے. میں رات بھر سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے, اس کے لیے کوئی مطلب نکل ہی نہیں رہا. اسی کہتے بابا معاف کرنا, دل بڑا کرتا ہے تجھے چھوڑنے کو, لیکن میرے قانون سے میں بھی پابند ہوں, استعفیٰ دے. جب جب ضمیر کہتا ہے کہ اس کو چھوڑتے اس کو معافی کر کے دیتے, آپ استعفیٰ دے دیں آپ ہی. تو یہ بات جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتی. فرق پتہ چلا کہ دینی نظام اور آپ کے حکومت کے نظام میں یہ فرق ہے, حکومت کے پاس جرم معاف کرنے کا قانون کون, آپ کو بات سمجھا رہی ہے, اور گناہ معاف ہونے کا قانون ہے. بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے, یہ معاف ہو سکتا ہے. مطلب 70 سال کی عمر معاف ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے, یہاں سزا ہوگی, اس کو یہاں سزا ہوگی. تو اس لیے یہاں وہ بات نہیں دیکھی کہ ضمیر میں کیا تبدیلی آئی ہے.
اس لیے حکومتیں جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہو سکتی، بیچاری مجبور ہے. قانون جو لگائی بیٹھے ہیں قانون کا، اب قانون چینج کیا جائے، اس کو بنایا جائے وہ اسلامی قانون، تو اس کے لیے پھر وکیل نہیں بننے دیں گے. کیسے میں روٹی روزی کا معاملہ ہے، اگر مطلب اسلامی قانون تو بڑا سادہ بات ہے، یہ بات کر دو وہ بات کر دو، یہ سارے کا خلاف ہو جائیں گے. کوئی حکومت پنجاب کی یہ فیصلہ کرے کہ اس سال بسنت نہیں ہوگی تو یہ نہیں کر سکتی. بھائی پتنگ بیچنے والے ہی اس کو سپورٹ رہے ہیں. آپ بات سمجھ کہ وہ جیرا گڈی والا تو مطلب پھیکا گڈی والا، آپ بات یہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے واقعات چلاتے ہیں. جرت کر دے گا انسان تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے. جرت کر دے کہ کل ایسا نہیں ہوگا، گنڈوں کو حکومت کی مشین میں شامل نہیں کیا جائے گا، گنڈوں کو نہیں بنایا جائے گا، کیا ہوتا ہے وہ مشیر اعلیٰ، تو ان کو شامل نہیں کیا جائے گا تو یہ سارا واقعہ ہو جائے گا. لیکن کیسے کریں؟ گنڈوں کو شامل نہ کریں تو دوسری طرف گنڈے ہیں، گنڈا پر سے گنڈا لڑائی ہو رہی ہے، شریف آدمی اخبار پڑھ پڑھ کے تانگ آ جاتے ہو. بس آپ کے اخبار 3 روپے 4 روپے روز ضائع کرتے رہتے ہو، اور واقعہ جو ہے یہ ابھی کچھ اور لوگوں کے درمیان ہے، آپ کا واقعہ نہیں. اس لیے آپ اخباریں پڑھ کے وقت ضائع کی کرو. حکومتیں نہیں ایسے چل سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واقعہ ہو تو ہوگا، ورنہ مشکل ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے سربراہ اعلیٰ جو یہ اعلان کرے کہ یہ اعلان ہے. پچھلے دور کے خلاف ہے حکومت سینٹر کی، اور پچھلے دور کے کتنے آدمی ہیں سینٹر میں یہ تو ذرا کبھی حساب لگا لو. 70% مشینری وہی ہے. اور اگر اس دور کو بندہ پنجاب میں رہ جائے تو جا کی باقیات کہلاتا ہے، تو وہاں رہ جائے تو صالحات کہلاتا ہے. کیا ہے تماشے ہی ہو رہے ہیں، یہی سارا جھگڑا ہے. اس لیے آپ یہ بات جانے دو کہ کیا واقعات ہیں. اسلامی جماعتیں ہیں، یہ بھی تماشا ہے کہ اگر چلو فرض کرو ڈاکٹر اسرار صاحب کو جماعت بنائی ہوئی ہے، اگر مجھے اسلامی کام کرنے کا شوق ہے تو میں اس کی جماعتیں مل جاؤں. مجھے اسلامی کام کرنے کا شوق ہوگا تو میں نہیں جماعت بناؤں گا، کیونکہ پھر وہ جو ہے نا اس سے ذرا تعریف نہیں ہوتی انسان کی. آپ ہی جماعت بناؤ تو آپ کا روب ہوتا ہے. پھر جناب وہ دار القادری کی جماعت بنائے گا، ایک مولانا فرخند علی بنائے گا، ایک ارجمند بانو بنائے گی، وہ بنائے گا، بعد بھی الگ الگ جماعتیں بنائیں گے، اور یہاں سے اسلام کی جماعت ختم ہو جاتی ہے. مشائخ کرام جو ہے نا وہ بھی تماشا کرتے جائیں گے. اے پیر صاحب علیہ شریف ہے، پیر صاحب بے شریف ہے، پیر صاحب دین شریف ہے، آستانہ عالیہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ قدیمیہ جدیدیہ اولیہ آخریہ، یہ کیا ہے حاضریہ ناظریہ، ایسا آستانہ بناتے رہتے ہیں. وہ پورا بورڈ لگا ہوا ہے. اس کے بعد چلے جاؤ تو اسی کوئی چیز چرا لو، پیر صاحب پکڑ لیں گے کہ اس کو سازو مارو، کہتے جی میں چور ہوں. تو پھر آپ کیا کہتے ہو؟ کہتے تمہیں سزا دیں گے. تو کہ مجھے کتب بناؤ، چشتی قادریہ تمہارا آستانہ. کہتے کس زمانے کی بات کرتا ہے، کس زمانے میں؟ اب یہاں کتب شتب نہیں بنتے. بات قادری وہی ہیں آستانے، لیکن کتب نہیں. یہ ہے کہ اس لیے مطلب تم لوگ بھی پریشان ہو تو ہم لوگ بھی اطمینان میں ہیں، کیونکہ ہم پیر نہیں بنتے. بات ہے اس دھوکے میں آپ نہ آنا. تو مدعا یہ کہ آپ اپنا وقت گزارو. کیسے گزارو گے؟ اللہ اللہ کر کے انسانوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو. چھوٹے سا نسخہ سے بتا دو. کیا بتا دو؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. قلم سے جھوٹ نہ لکھو. آپ لکھتے رہتے ہو مجھے پتا ہے، درخواست جھوٹ نہ لکھو. قلم سے جھوٹ نہ بولو، زبان سے جھوٹ نہ بولو، خیال کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، بلکہ بولو ہی نہ. خالی آپ جھوٹ بات کر دو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے یہ جو ہے نا سارا سلسلہ ہی سارا اس طرح گڑبڑ ہو گیا کہ جماعتوں کا شوق ہے، پیروں کو، مولویوں کو، واقعات کو. سیاستدان جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے. اخبار جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ نہ بولے تو اخبار چلتا نہیں ہے. سنسنی خیزیت پیدا کرتے رہتے ہیں، ہر وقت سرخیاں لگ جاتی ہیں اور آپ لوگوں کی تنخواہ وہ لے جاتے ہیں. اچھا خاصا 2 اخبار ایگزام میں گئے اردو کا انگریزی کا، یہ کتنا خرچ ہو جاتا ہے روز کا؟ 2-4 روپے ہو جاتا ہوگا. زخمی آدمی سے خرچ ہوتا ہے، اسے پوچھو کتنے دکھ میں کہتا ہے 7 روپے خرچ جاتے ہیں. ابھی مجھ سے پڑھتے ہیں. اچھا ہم مانگ کے پڑھتے ہیں نا، ایسے میں دوسرا اخبار لیا کہ میں لیا تھا. آپ کیا خبر ہے، ایک دوسرے کا اخبار پڑھ لیے چکے تھے. تو خرید کے پڑھنا بڑا مشکل ہے. 7 روپے اخبار ہے. تمہیں دفتر تمہارے بعد رہتے، تمہیں اخباریں مل جاتی ہیں، تمہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. جس کے دفتر میں اخبار آتا ہے اس کے بعد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. 2-4 اخبار پڑھے رہتے ہیں. تھوڑی دیر میں کر جاؤ زندگی کو لیجر لیا. تو یہ واقعات آپ کے ساتھ ہوتے. اسلام بڑا صاف ستھرا دین ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا بس یہی ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں پر اللہ کا دین دعوت کرنا. اللہ والے کرے گا. کہانی صاحب ہے. جرم اور گناہ اگر یکساں ہو جائے تو معافی جو ہے نا ہو سکتی ہے. کیا کہا؟ جرم اور گناہ یکساں ہو جائے تو معافی ہو سکتی ہے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا.
جب تک آپ کے جرم میں معافی نہیں ہو سکتی یہ پھر اسلام نافذ نہیں سکتا، اور ابھی تو نہیں آیا وقت۔ قوم بگڑتے جا رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے۔ ہاں آپ بولو عمار صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کی بات کو سپلیمنٹ کرتے ہیں وہ۔ ہاں یہ تو پرائم منسٹر صاحبہ ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ اسلامی حدود ظالمانہ ہے۔ نہیں یہ نہیں کہا، انٹرپریٹیشن ہے۔ ہاں انٹرویو میں کہا ہے درون اقبال کیا کہا ہے؟ کہ یہ جو شہری قانون جو ہے نا یہ ظالمانہ ہے، وہ حدود آرڈیننس جو دیکھو مجھے نہیں پتا، اگر اسے یہ کہا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کا انتظار کرو۔ بالکل بڑی سمپل سی بات ہے، صحیح ہے۔ اس نے کہہ دیا آپ نے سنا، میں نے کہہ دیا آپ نے سنا، اب آپ انتظار کرو میری بات کے پورے ہونے کا، بالکل ٹھیک۔ کہ اس ملک کے اندر جس نے اسلام کے خلاف کچھ کہا یا کچھ کیا اوپنلی وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ اب یہ بات آپ کو دیکھتے چلے جاؤ کہ تمہارا بھی یقین یہ ہونا چاہیے کہ کوئی صاحب اختیار اسلام کے خلاف نہ بولے، اس لیے آپ ذرا انتظار کرو، کیونکہ یہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے تو پھر دفاع تمہاری ذمہ ہے، جب خدا کے ساتھ لڑ رہا ہے تو انتظار کرو۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ 4 شادیوں کا قانون بہت غلط ہے اسلام میں، یہ غلط ہے، تو یہ غلط ہے، تم انتظار کرو کہ جب یہ تمہارے ساتھ بات نہیں ہو رہی کہتے اب جو تیرے ساتھ بات ہے، اب اس کے جواب جو تمہیں ملتا ہے اللہ کو ملتا ہے، اللہ جواب دے یہ کیا واقعہ ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مطلب ارے جالو قوامون النساء اور تم پر غالب ہے، تو وہ کہتی ہے نہیں غالب ہے، اس کے جواب اللہ کو بول دے، اللہ ان کو دے، ہم تو صرف آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اس لیے بڑا حساب کتاب کی بات ہے، اب گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے خلاف کوئی بات آج تک ثابت نہیں ہو سکتی، اللہ کے کلام کے خلاف کوئی بات آج تک ثابت نہیں ہو سکتی، چاہے مسلمان ڈکلیئر کرے یا غیر مسلم کرے۔ غیر مسلم بھی، اب مسلمان تو نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کوئی بھی حکم ہے اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کہا کہ دوسری شادی کیا اجازت ہے، برابر مساوات سلوک کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، یہ کیا کہا، اللہ نے جو کچھ بھی کہا جہاں بھی کہا، اس کے خلاف کوئی مسلمان کسی صاحب اختیار درجے سے اگر اس کے خلاف بولتا ہے تو اس کی خیریت نہیں ہوتی، یہ اس کا اعجاز ہے۔ اب اس کو انٹرپریٹیشن کی بات ہے کہ آپ کر رہے ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں کہا، ان کی انٹینشن تھی کہ نہیں تھی، اس کا مجھے نہیں پتا۔ اب یہ ہے کہ اس کی غلطی کا اب فائدہ دوسرے شخص کو پہنچے گا تو وہ کتنا مسلمان ہے، یہ بھی الگ غور طلب بات ہے۔ جب اللہ انٹرفیئر کرتا ہے نا تو پھر فائدہ جو ہے نا جھوٹے کو نہیں پہنچتا، برے کو سزا ہوتی ہے تو جھوٹے کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ بات یاد رکھ لیں آپ۔ کیا کہا؟ اللہ کی طرف سے جب کسی کو سزا ہوتی ہے نا جھوٹے کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے جس کو فائدہ پہنچے گا۔ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، یہ بھی اللہ بہتر جانے۔ میرا خیال ہے اللہ کام اللہ کے حوالے کر دیجیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ جو دریاؤں کو چلاتا ہے، پہاڑ سے لے کے دریا کو لے جاتا ہے سمندر تک، اور پرندوں کو چلاتا ہے، رات کے اندھیرے میں راستہ بتاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہی بہتر جانتا ہے کہ نظام مملکت کیسے چلاتا ہے، اور جو وجود کے اندر سانس کو قائم رکھتا ہے، اور نگاہ کے اندر بینائیوں کو قائم رکھتا ہے، اور جو نظام عالم قائم رکھتا ہے، سورج کو لانا اور سورج کو لے جانا، زمین کی حرکت دینا، موسموں کا بدلنا، جو وہ کرنے والا ہے، حکومتیں بھی اسی کے حوالے کرو، اپنا وقت گزارتے جاؤ کہ یا اللہ ہم نے مان لیا اللہ کو، یا اللہ خیریت کے ساتھ ہمیں توفیق دیتا جا کہ ہم تیرے حکم کے مطابق چلتے جائیں۔ بھائی اسی توفیق مانگتے رہا کرو، آپ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے لیے کوئی اصلاح کی صورت مانگو۔ دوسرا آپ نے زمبار جواب دیا ہے، بحث نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا آپس میں۔ یہ بات یاد رکھنا، کسی آدمی کی موت پر اگر لڈو تقسیم کیا کسی نے تو یہ بہت ظلم کی بات ہے، کسی نے خوشی منائی ہے تو یہ بہت ظلم کی بات ہے۔ جو جیسے مطلب کہ جہاں صاحب کی اگر موت ہوئی تھی، جہاں اچھا آدمی ہے برا آدمی ہو تو اللہ بہتر جانے گا، بٹو اچھا آدمی برا آدمی اللہ بہتر جانے گا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں سے نکال کے آگے معافی کے درجے میں ڈال دے کسی کو، یہ بھی اللہ کا کام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال کسی کے
موت کے اوپر جو ہے نا اگر تقسیم کیا جائے خوشی، یہ غلط ہے. تم خود جواب دو اپنے عمل کا اللہ کو، اور اپنی جواب دہی دھیان کرو. یو ول بی آسکڈ یور سیلف کہ تم اور تمہارے اختیار کے دائرے میں جو کچھ تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو تمہارے اختیار کے دائرے سے باہر ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا. کہ کل سورج جو ہے وہ ذرا تھوڑا دیر سے نکلا تو مجھے پوچھا جائے تم نے کیا کیا تھا اس کو جب سورج دیر سے نکلا تھا؟ کہتے شکر کرو میں سویا تھا، مجھے پتہ نہیں دیر سے نکلے گا وقت پتہ نکلا. بہتر سو جاؤ تھوڑا. اچھا، کیونکہ وہ تمہاری جواب دہی سے باہر اونچا کام ہے کہ یا اللہ یہ ذرا اپنا سلیبس سے باہر ہے. بات سارا سلیبس اتنا ہے کہ آپ نے کسی آدمی سے زیادتی کیا ہے، کیا میں نے معافی مانگ لیا ہے؟ معافی مانگ لی تھی کافی. اندر زیادتی نہیں کرو، اسے معافی مانگ لو. کہیں غلطی ہوگی تو معذرت کر لو. بولو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اللہ کے راہ پر استعمال کرو. جو صلاحیت دی ہے، جو بھی دی ہے. اب آپ پوچھو بات. ایک صاحب نے بیان کیا ہمارے سامنے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس سے کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. ہاں، اس کی مزید تفصیل پہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی مہلت مانگی تھی. پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان قوم انحراف کر رہی ہے اپنے عمل سے، تعلیمات سے، تو پھر اس نے مزید مہلت بھی مانگتا ہے. کہتا ہے روحانیت والوں نے کہا کہ اس نے مزید مہلت بھی مانگی ہے. اللہ تعالیٰ سے کہا میں بہرحال مخلوق ہوں. تو آپ نہیں پہلی مہلت ختم نہیں ہوئی تھی. نہیں ختم نہیں ہوئی. اچھا، تو یہ کہتے وہ آخری آدمی کے مرنے تک ہے جی مہلت. اس لیے پہلی مہلت کی بات نہیں ہے. لاسٹ مین جو زمین پر ہوگا نا جی اس وقت تک شیطان ہوگا. جی مزید مہلت کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دو چار آدمی زندہ رہے اور شیطان پہلے مر جائے. نہیں صاحب میں بیان نہیں کر ہاں، وہ یہ کہ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مزید مہلت یہ مانگی ہے کہ یہ جن کی میں نے جن کو بگاڑ کرنا تھا ان میں کامیاب ہوا ہوں. ہاں، کافی حد تک نظر میں چلے گئے. ہاں. اب ان کو پس پردہ کیجیے، آپ مجھے موقع دیجیے. نہیں 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 یہ تو بیان ہو نہیں سکتی. اچھا یہ تو دنیا میں کچھ بھی نہیں رہ جائے، سارے گمراہ ہو جائیں. شیطان کو پھر بھی موقع دیے. شیطان تو معزول ہو گیا، لعین تو معزول ہو چکا. جی اللہ تعالیٰ نے جس کو لعین کہہ دیا، رجیم کہہ دیا، وہ معزول ہو گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ ساری دنیا میری مرید ہے، تو استعفیٰ دے دے لمیاں. ہاں نہ، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے شیطان مخلوق ہے، جی صاحب. اللہ خالق ہے. کوئی مخلوق جو ہے، یہ ساری مخلوقات مل کے بھی خالق کو ڈی تھرون نہیں کر سکتی. جی آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. جی اور مخلوق ہے، روح مخلوق ہے، شیطان مخلوق ہے، اور تمام مخلوقات حال ماضی مستقبل کی ایک مخلوق ہے وسیع. جی کل مخلوقات مل کر بھی خالق کو جدا نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں سکتے. بغاوت کر جائیں تب بھی نہیں ہٹا سکتے. جی اچھا، جی اور کن سے پیدا کرتا ہے اور کن سے ہی تباہ کر دیتا ہے. کن کا معنی ہو جائے تو کن کا معنی تباہ ہو جائے. جو ارادہ اس کا ہو جائے وہ کر لیتا ہے. وہ جب چاہے مطلب ہر ایک کو وہ ماننے والا بنا دے. یہ سارے واقعات تم پر چھوڑے ہوئے ہیں اس نے. دیکھو کہ آپ کو عطا بھی کر سکتا ہے آسانیاں، لیکن وہ کہتے ہیں تھوڑی سی کمائی کر لو تم لوگ، کیونکہ اگر تم نے وہ جہان دیکھا ہو تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کمائی جو ہے نا یہ بہت کام کی چیز ہے. یہ کہتا ہے جی مجھے ویسے ہی انٹر کرا دو، بہشت میں چلا جائے گا. لیکن جن لوگوں نے کمائیاں کی ہیں، نیک کمائیاں، ان کے ساتھ اور ہی واقع ہوگا. نیک کمائیاں جو ہیں نور کے جلوے دیکھیں گی، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ویسے پہنچ جائیں. درخت بننا سایہ دار اور چیز ہے، اور سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھنا اور چیز ہے. بڑا فرق ہے اس بات میں. اس لیے ذرا یہ دیکھو کمائی والے اور چیز ہوتی ہے. جی صاحب. آپ غور کیے کرو ان باتوں کو. اللہ کی شان ہے. اس سلسلے میں ایک ذاتی سوال ہے. آپ ذاتی پوچھو نا آج. جی صاحب. ہاں، گزارش یہ ہے کہ معروف قسم کی نیکی، سنی سنائی
پڑھی پڑھائی کسی بزرگ نے بتائی وہ ہم نے وصول کر دی، کبھی توفیق میسر آ جاتی ہے اس پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے میں محسوس کرتا ہوں کہ شیطان اور نفس پورا پورا اس سے روکتے ہیں۔ یہ بتایا بھی اسی طرح سے گیا کہ شیطان تمہارے ساتھ ہے اور نفس بھی تمہارا گمراہی کرتا ہے، تمہیں روکتا ہے۔ تو پھر یہ ایک ٹیسٹ بھی بتایا گیا کہ جب وہ روکے تو اس کے خلاف کرو، تو کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی۔ کئی معروف نیکیاں ایسی ہیں جن میں سے ایک مثلا میں بتاتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے اچھا ظن رکھنا، کسی کے لیے خیر خواہی کی دعا کرنا غائب میں اس کے، اس میں کئی مرتبہ مجھے شیطان یہ نفس روکتا نہیں ہے۔ یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیونکہ تجھے خیر خواہی کی دعا کرنی ہے نا، اس کو مال نہیں دینا۔ جی صاحب، تیرے خیر خواہی کی دعا کرنی ہے نا، جی صاحب، اگر یہ کہا کسی کو مال دو یہ خیر خواہی ہے، ہاں جی، پھر شیطان روکے گا، جب تمہیں نقصان ہونے لگے پھر آگے روکے گا۔ اچھا پھر یہ شیطان تمہارا دوست ہے، جی صاحب، کیونکہ بندہ کھا رہا تھا بندے اچھا مرغا شرگے جی پوچھا صاحب، یہ کیا ہے، کہتے بڑی دیر سے خبیث شیطان منع کر رہا تھا نہیں کھانا، مشکل سے پھر میں کھا رہا ہوں اس کے خلاف کر کے۔ تو یہ شیطان کے خلاف مطلب کرنا یہ نہیں ہوتا، شیطان کے خلاف ہوتا ہے کہ دوسرے کی یہ بات کو اگر مال دینا پڑے تو روکے گا شیطان۔ جی اچھا نماز سے بھی نہیں روکتا، جہاں تمہاری نیکی دوسرے کے پاس جائے، جی تمہارے کچھ عزت میں فرق آئے، تمہارے مال میں کمزوری آ جائے پھر روکتا ہے وہ جی شیطان جو ہے نا، وہ خیالی کا نام ہے، کیوں اس طرح وہ ہاتھ نہیں روکتا، وہ تمہارا ارادہ بدل دیتا ہے۔ جی صاحب، شیطان جو ہے نا مقصد ہے ایک آدمی کو کسی کو نماز سے روکتا ہے، کسی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اچھا جی، ہاں جگاتا بھی ہے کہ ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو، تو شیطان مردود ہے، تو کیوں جگا رہا ہے؟ کہتے پچھلی دفعہ نماز قضا ہوئی تھی، رو رو کتنے اکٹھی کر لی نیکیاں، اللہ، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ نیکیاں آپ کی پھر بڑھ جائیں، تو یہ وقت والی پڑھ نماز، کہتے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے شیطان جو ہے نا شیطان اور ہے، ایک الگ مضمون ہے، غور طلب مضمون ہے، نفس الگ مضمون ہے، نفس جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا، واقعی ٹھیک ہے، لیکن یہ گھوڑا ہے، بس اگر آپ کا فیصلہ طاقتور ہو تو آپ سواری کرو، ورنہ یہ سوار ہو جائے گا، یہ فیصلہ کر ہی لو، جی صاحب، آپ جو وقت آ گیا تو فیصلہ کرو، اور یہ وقت اسی جوانی میں کرنے والا ہوتا ہے جس میں آپ ہیں۔ اپنی ہمت کے مطابق سے جناب کیا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، بس کر لیا، اچھا ہے۔ باقی توفیق اور توجہ کی بات ہے۔ باقی آپ یہ جو ہے دوسرے کے لیے دعا تو آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہو، جی صاحب، للمومنین، ہاں جی، سب کے لیے، جمیع مومنین کے لیے، جی سب کے لیے، تو دعا میں تو آپ کرتے رہتے ہو۔ جی، پرابلم پھر مسلمان کا پیسہ ہے، اس کا استعمال پیسہ ہے، زبان کی نیکی تو بڑی کرتا ہے، جہاں وہ نیکی آ جائے وہاں تھوڑا سا ہچک جاتا ہے۔ اندازہ لگا لو، اس سے پیسہ گانے والے لوگ لے جاتے ہیں، اس سے پیسہ ڈانس کرنے والے لوگ لے جاتے ہیں، اس سے پیسہ جو ہے مطلب وہ بس کون کون لے جاتا ہے چھوڑ دو اس بات کو، المرہ میں جا کے لے آتے ہیں پیسے، فلموں میں جا کے لے آتے ہیں، بڑی شاعر مسلمان بڑے بڑے جگہ پیسہ لے کے آ جاتا ہے، جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں خرچ کر کے آ جاتا ہے، اور جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں۔ خرچ کہاں کرنا چاہیے چلو میں آپ کو بتاتا ہوں، کم از کم اپنے گھر میں ضرور خرچ کرو، اپنی عاقبت کے لیے ضرور خرچ کرو، کہتے یہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کیا، وہ میں نے اس زندگی کے لیے کیا، اس زندگی کے لیے ضرور خرچ کرو تھوڑا سا۔ تم اس زندگی کے لیے دعائیں رکھتے ہو اور اس زندگی میں عمل کرتے ہو، تو یہ تو تھوڑی دقت ہو گئی۔ یہاں عملی طور پر کرو، یہاں دعائیں کرو یا اللہ ہمیں یہ زندگی اچھی دے، اور اس زندگی کے لیے عملی طور پر مال خرچہ کرو، آنے والی زندگی کے لیے کیا کرو، ضرور کیا کرو، پھر آپ کو جلدی بات سمجھ آئے گی۔ اگر یہ خرچ کرنا نہ ہوتا تو پھر کبھی بدلے اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کبھی نہیں کہ ہرگز نہیں فلاح پائے گا جب تک وہ خرچ نہ کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انفاق ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ مجھے رزق دو، قرضہ اتنا دو، تو میں سے ہے کوئی جو مجھے قرضہ دے، اسے اللہ قرضے کی کیا ضرورت ہے، مطلب یہ کس طریقے سے تمہارا مال نکلے اس زندگی کے لیے، صدقات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، اللہ کو قرضہ دینے کی شکل میں، کسی بھائی کی ضرورت کی شکل میں، کسی بیمار کی شکل میں، بیمار جب بھی اولاد نہ ہو، کون ہو؟ پغار مسلمان، خیر جانمدار،
کہ یہ فی سبیل اللہ میں نے کر دیا. اسپتال میں گیا, میں جا کے دیکھو 4-5 مطلب پہ دوائیاں دے کے آ گیا ان لوگوں کو, 800 روپے کی دوائی دے کے آ گیا. وہ آگے بیچ دیں جو بیچ دیں, چل چھوڑو, یہ ان کی مرضی ہے. وہ اپنی عادت خراب کرے, تم نہ خراب کرو. اس طرح کہ تمہارا زندہ رہنا, تمہارا طاقتور ہونا کسی نہ کسی کو معاشی طور پر مفید ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تمہارا ہونا کسی اور کے لیے معاشی طور پر مفید ہو. اور وہ کسی کون ہوگا؟ رشتہ دار نہیں ہوں گے, وہ تو دیتے ہیں اور لیتے ہیں, برادری ہے نا. تمہاری شادی ہوگی, انہیں اتنے کپڑے دیے, ان کی شادی ہوگی تو اتنے کپڑے دیا, یہ نہیں کہنا جائے گا. کیا کہنا جائے گا؟ ایک غریب دیکھا اور اس کو اللہ کے لیے تم نے دیا. اللہ جائے خود ویلیو کرتا رہتا ہے کہ تیری حیثیت کیا ہے اور تم نے کیا اللہ کے نام پہ کنٹریبیوٹ کیا کیا, یہ کرتے رہتا ہے. پھر یہ تمہارا اپنے لیے بہتری ہے. جس طرح اپنے لیے بینک میں جمع کراتے ہو, اس طرح اپنے لیے خدا کے پاس جمع کرا دو, تمہارے لیے بہتری ہے, تمہارا سایہ ملے گا. ورنہ پہ بہت دقت میں آ جاؤ گے. پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا, جب انسان کے سانس بولی جاتی ہے, یہ پیسہ بھی کام نہیں آتا, یہ خیرات نہیں ہو سکتا. پھر تمہارے پاس ہو, یہ خیرات نہیں ہو سکتا. جب تمہاری سانس ختم ہونے لگ جائے, یا اللہ میں نے سب تیرے نام کر دیا نا, اس کو قبول نہیں کرتا. ہاں بولو, اور بولو پیم صاحب, بولو. انسان کی خدمت کے لیے محنت کی انسان نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. اور غریب کی مدد کرنا, میں نے کہا جو کمائی ہوتی ہے اور چیز ہوتی ہے. کمائیاں کرنے والے دین کے نام پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں, مسلمانوں کی, اللہ تعالیٰ ان کو مدد کے قابل بناتا ہے. انسان کو انسان کے لیے نہیں پتہ کیا کیا, وہ الگ مضمون ہے. میں صرف دین والوں کی بات کر رہا ہوں. اب آپ بتاؤ, بولو آپ کے ذہن میں کیا بات آئی؟ اور نہیں, وہ سارے کے سارے اس کا اور شعبہ ہے, وہ آپ کو سمجھ سے باہر ہے. غیر مسلم کیا ہے اور اس کا شعبہ کیا ہے؟ آپ کو میں ذاتی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نیک کمائی کرو اور اس کے کام آئے جس کے پاس وہ کمائی نہیں ہے, چاہے وہ دینی عبادت ہو, چاہے وہ دنیاوی مال ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہے. غیر مسلموں کا شعبہ اور ہے, اس کے بیان اور ہے, اس کے واقعات اور ہیں. اس کو تبلیغ کریں گے, پھر تلوار کریں گے, پھر اس کے بعد اس کو سمجھائیں گے قصہ کیا ہے, کہانی کیا ہے. اب اس وقت غیر مسلموں کو کاپی آپ اس وقت کرو جب اسلام کا تمہارے پاس کاپی کرنے کا کوئی کوڈ نہ ہو. جب اسلام تمہارے پاس موجود ہے کہ اسلام میں کس طرح مدد کی جاتی ہے, تو پھر غیر مسلموں کی تم کیا لیتے, کیوں لیتے آئین ان کا. ہاں ہاں, معاشرے میں نظر آ رہے ہیں نا, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ جسے کہہ رہے ہو نا کہ تعلیم کرنا, عام کرنا, تعلیم عام ہوئی پڑی ہے کہ آج بچہ بھی بدلے میں تم یہ بتاؤ کہ جنگ بدر کب ہوا تو وہ بتائے گا. انسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. ہاں نہیں, آپ کو دقت یہ ہو رہی ہے کہ عیسائی اسکول میں جانا ہماری مجبوری ہے, آپ یہ کہہ رہے ہو. اگر دینی اسلامی اسکول میں جانا مجبوری ہے تو نتیجہ اسلامی مانگنا جاتی ہے, وہ بھی قبول کرو. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہ جو کچھ ہے ہمارے ہاں یہ کچھ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ٹھیک کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسائی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد نتیجہ اسلامی کیسے نکلے گا, پھر اسلامی نتیجے کا انتظار کس طرح کرتے ہو آپ. تھوڑی برداشت جہاں بھی کر لو. بچے کو تم نے راستہ دکھا دیا, جو راستہ دکھا دیا وہی راستہ اس کے ذہن میں رہا, پھر تم آپ اسکول بناؤ, آپ تعلیمات حاصل کرو, چور بچاؤ 10-12 آدمی مل کے, کوئی صاحب حیثیت صاحبانہ چیز کر لو, یہاں اسکول ہم بنائیں, اسلامی بنائیں, یا انگریزی پڑھنے والے بچوں کو شام کو ہم اسلامیات سکھائیں, درس دیں, کوئی چور بچاؤ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ نہیں آپ کرو کہ انگریزی اسکول میں پڑھانے کے بعد نتیجہ غیر انگریزی ہوگا, کیسے ہوگا, یہ نہیں. حکومتی سطح پر بھی بات یہی ہے
کہ وہ نتیجہ سمجھ رہے ہیں کہ ویسے ہوگا، نہیں ہوگا، نتیجہ خراب ہی ہے. تو یہ جو کلچر ہے نا انگلش میڈیم یا انگلش واقعات کا، یہ کلچر ہے بین الاقوامی طور پر نگاہ میں رکھ کے آپ نے کیا ہے کہ ہماری عاقبت. اب یوں سمجھ لو، ایک فکر بتا دو، آپ کو یاد رہے گا. جس قوم کی عاقبت پسند نہ آئے اس قوم کی تہذیب اختیار نہ کرو. بس دل میں رکھ لو، یہ فیصلہ خود ہی کر لو. جس بندے کی عاقبت پسند نہ ہو اس بندے کو کاپی نہ کرو. جس قوم کی عاقبت پسند نہ آئے اس قوم کی تہذیب نہ اٹھاؤ. اب تم بتاؤ تمہیں کیا تہذیب چاہیے، خود فیصلہ کر لو. وہ تہذیب جو تمہارے اللہ کو پسند. اسلام میں خامی ہے، مسلمانوں میں خامی ہے، بالکل آپ ہی کہہ رہے ہو خامی ہے، لیکن وہ تو واضح تباہی ہے نا. آپ یہ تو بات سمجھ لو نا، خامی سے بچنے کے اتباعی میں آپ چلے گئے. اس بات کو آپ کے پاس آپ جو قبول کر رہے ہیں اس چیز کو کہ وہ ایک واقعی اور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انگریزی جیسے ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مزاج ویسا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں یہاں انگریزوں کی طرح ہم اپنی زندگی گزارے، لباس ویسا، خیال ویسا، حالات ویسے. یا تو اللہ کی بات سچی ہے یا وہ لوگ سچے. فرق ہے دونوں باتوں میں. جو فیصلہ آپ کا کر لو. اگر وہ سچے ہیں تو پھر اللہ آپ کو خود ہی اپنی صداقت بتائے گا. اگر اللہ سچا ہے تو تم اللہ کی صداقت مان لو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. آخرت چاہتے ہو تو آخرت والوں کی راہ پہ چلو. آپ یہ بتا عظیم شریف کا بھی چکر چلا رہے ہیں بالکل. حضور پاک جا کون سی ڈگری لی ہوئی تھی آپ بتاؤ گے ڈگری کی کیا بات ہے، یا پیسے پوچھے کیا بات ہے؟ یہ اللہ والوں کی بات اللہ والی ہے. یہ تو سمجھ کہ زندگی بسر نہیں ہوگی، بڑی کو بسر ہوگی. ابھی آپ کے باپ دادا کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا آپ کے پاس ہے. اچھے خاصے طاقتور لوگ تھے، اچھے خاصے زندگی گزار رہے تھے. ایک نسل پہلے بابا، آپ کا بابا کا زیادہ امیر ہوگا، کل دادے کے ساتھ چل جاؤ وہ بھی مطلب ابھی ساری نسل آ رہی. یہ کچھ شہر بھی چھوٹے تھے، وقت گزرا، نیک زندگی بسر ہو رہی تھی. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بسر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہے، آج بھی ہو سکتی ہے. مقصد یہ کہ اس کو مجبوری سمجھ کے قبول کر لو، لیکن کبھی وقت آئے تو توڑو اس کو. میں یہ کہہ رہا ہوں. اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا بچہ نصیب میں پڑھے تو اس کو پھر ہٹا دو، لیکن یہ خیال ہے کہ یہ نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہے. دعا کرو کہ اس کی توجہ کرو، اس کو سکھاؤ. بچوں کو تم VCR سکھاتے ہو اور نتیجہ اچھا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ نہیں میں کہتا آپ توڑ دو کہ بچے پہ آپ گھر دیکھ رہے ہیں VCR پہ دوسرے ماموں کے گھر چلے جائیں گے، پھر پرسوں آئیں گے نہیں شام کو. یہ بھی کر رہے ہیں آپ اصل میں. تو مدعا ہے کہ یہ سارا واقعہ دیکھو کہ قوم کس دقت میں مبتلا ہوگی. اگر آپ کو کبھی وقت ملے تو آپ اس کو توڑو. جس نے VCR کی اجازت دیا ہے اس نے بہت برا کیا ہے، چاہے وہ جلد جامع رومی ہو. یہ بہت ظلم کر گیا بندہ، وہ قوم کو مطلب غلط راستے پہ چلا گیا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی VCR کی. اگر مطلب وہ دوسرا انٹینا لگ جاتا ہے، ڈش انٹینا کیا کہتے ہیں اس کو، اگر وہ لگ جاتا ہے اس کی اجازت مت دینی تھی، نہیں اجازت دینی تھی. روکا جا سکتا ہے اپنے آپ کو. پھر ایک تعلیم تم اپنے آپ کو دیتے اور پھر تمہاری قوم ایک تیار ہو جاتی. قوم تیار کرنا جو ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے. پھر وہ قوم جو ہے دنیا پر حاوی ہے. دنیا تو مری پڑی ہے، ویسے سیکس کے اندر مبتلا ہی پڑی ہے. اس کو توڑنا آسان ہے اگر تم اپنے آپ پہ چل جاؤ. اپنے راستے تو چھوڑ دیا، ان کے راستے کاپی کرتے ہو جن کو ویسے ملعون کہتے ہو. یہ کافر ہیں، مردود ہیں، دوزخ میں جائیں گے. یا ان کے راستے پر ہمیں بھی چلنا چاہیے. ایک کیا بات آپ کرتے ہو، خود ہی کہتے ہو. کافر کدھر جائے گا آپ بتاؤ؟ دوزخ نہیں کہتے سارے لوگ. تو یہ کافر کی راہ پر ہم کیسے چلیں بتاؤ؟ اس لیے ذرا خیال رکھو، مومن ہو کے مومن کی راہ پر چلو. اسکول بنانا مومنوں کا کام ہے، سب کے اسکول بنایا جائے، حکومتوں کا کام ہے. کافروں نے بنایا تو انہوں نے اچھا کیا اپنے لیے، تم بناؤ اپنے لیے. اس لیے کہ وہ بنا رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر یہ اجازت ہے. بناؤ، فلاحی ادارے بناؤ، متعیہ دور کرو، ہسپتال ٹھیک کرو. جو ڈاکٹر وقت سے زیادہ ضرورت سے زیادہ فیس لیتا ہے اس کو مطلب کنٹرول کرو. انسان کو انسان بناؤ، فرق پڑ جائے گا ہر چیز کا. کوئی ایسا کام کرنے والا ہو. ٹیچر کو ٹیچر بناؤ، ڈاکٹر کو ڈاکٹر بناؤ، سیاستدانوں کو سیاستدان بناؤ. تھوڑا سا آپ سچ بولنا شروع کرو، آپ ٹھیک ٹھیک باتیں کرنی شروع کرو. بڑا فرق پڑ جائے گا سماج میں. لمبا چوڑا جو ہے نا اللہ والا بننے کے بجائے تھوڑا سا انسان بننا شروع کر دو. حقیقت پسندانہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دو. اللہ کی راہ میں اگر تمہیں کوئی چلنے کا شوق ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو. وہ جو تم آگے جا کے تمہیں نیکیوں کی شکل میں مل جائے گی ہر چیز. ہاں آپ نے VCR کی بات کی
ہوتی ہے. ہاں لیکن وہ بچہ جو آج پیدا ہو رہا ہے اس دنیا میں آ رہا ہے, ہاں 4 سے 10 سال پہلے آیا ہے, اس نے ویسیات تو اس کے سامنے بنا بنایا مل گیا, اس بچے نے تو کوئی ایفرٹ نہیں کیا ہے, وہ تو ایک برائی اس کو اس دنیا میں آنے سے پہلے انہیرٹ کر رہی ہے. ہاں بالکل. تو جو ہمارے گرینڈ فادر تھے اس وقت تو ویسیات تھا نہیں, اگر ہوتا تو شاید وہ بھی ٹیمپٹیشن ان کی بھی ہوتی کہ ابھی ویسیات ہے. یہ گرینڈ فادر ہی ہیں جو اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے. جیسے یہ بھی لوگ ہیں, ایک ہی نسل ہوتی ہے, نسل زیادہ نہیں ہوتی. پہلے آئی ہے باپ دادا کی شکل میں, ویسے گزارا انہوں نے, اولادوں کی شکل میں آئی. ابھی میری بات سمجھ لو, فصل ایک ہی ہوتا ہے, یہ بتانا نہیں کسی کو بات. اچھا پھر اس کو چھوڑ دیں گے بات. ایک ہی گروپ ہوتا ہے, کیوں سمجھ لو کہ گروپ ایک ہی ہے. اچھا مومنوں کی شکل میں آ رہا ہے, گروپ ادھر والا ہے. کافروں کی شکل میں آ گیا, ادھر والا ہے. تبھی تو قرآن ہمیشہ کے لیے فائنل ہے. قرآن بولتا جا رہا ہے مومنوں کا یہ انجام ہے, کافروں کا یہ. یہ نہیں کچھ سمجھے کہ مومنوں کا انجام تھا اور اس میں کافروں کا انجام تھا. نہیں, مومنوں کا لہٰذا ہم بھی مومن وہی ہے اور وہ کافر بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے. پھر باپ کے دور میں آیا, اپنے دور میں آیا, ایک جیسا کلمہ, اور پھر بچوں کی شکل میں ایک جیسا کلمہ. اس دور کے اندر جو اگر آتے وی سی آر کے درمیان بھی آتے, آج بھی اس کے اندر جو ہے نا آپ کے باپ دادا ایسے دماغ والے لوگ بیٹھے ہیں, وی سی آر نہیں دیکھتے. مطلب وہ سمپل قائم ہے کہ اگر یہ ہوتا تو میں کسی کے بجائے ہمارے باپ دادا نہ دیکھتا, آج بھی آپ کو گھر مل جائیں گے لوگ موجود جو نہیں دیکھتے. لہذا ثابت کیا ہوا کہ یہ برائی جو ہوتی ہے کتنی بھی ٹھوسی جائے اس کے اوپر, وہ جس سے نہیں کرنی وہ نہیں کرے گا. برائی میں رہ کر برائی نہیں کرے گا. جس سے برائی کرنی ہے اس زمانے میں بھی برائی کرتے تھے وہ لوگ. بات سمجھائی؟ تو ہر دور میں اچھا اچھا رہے گا, برا برا رہے گا. مجموعی طور پر اس دور کے اندر برائی کے وسائل محدود تھے, نیکی کے بھی محدود تھے. آج نیکی کے وسائل بھی زیادہ ہے, بدی کے بھی زیادہ ہے. آپ کے پاس لائف پیسے زیادہ ہے, اسٹرگل زیادہ ہے اور فاسٹ موومنٹ ہے. نیکی کی طرف جانا چاہو تو فٹافٹ قرآن کے لیے کارڈن چلاؤ, فٹافٹ بٹن دباؤ, قرآن ہر آیت آپ کے سامنے آ گئی کہ پورے لگے پڑے ہیں. ہے نا سی بات. کس کے لیے زکوٰۃ کے لیے کون کون سی ہے, زکوٰۃ کا مطلب بٹن دبا, زکوٰۃ کی آتی کہ اردو والا انگلش والا آنی چاہیے, اردو والا زکوٰۃ ٹائپ ہو کے فٹافٹ مطلب میں آ رہا ہے آپ کے سامنے آ گیا. قرآن ہر چیز الگ کوڈ بنا پڑا ہے. اب یہ نشانی ہوگی ہر چیز کی. تو اس لیے اگر آپ رجوع دیکھنا, یہ ہے رجوع کیا ہے. اس زمانے میں رجوع اللہ والے تھے, رجوع اللہ دنیا والے تھے. آپ دنیا میں رہتے ہوئے, وی سی آروں میں پلتے ہوئے رجوع اللہ کر دو. بات نہیں, بس یہ کافی ہے میرے لیے, اتنی بات کافی. وی سی آر کو چلنے جائیے گا پر رجوع اللہ کر دو کہ یا اللہ یہ مجبوری ہے, دیکھ رہے ہیں میں شوق سے نہیں دیکھتا, ہمیں اس سے بچا دو, لعنت سے بچا دو. خط ختم ہو جائے گی ایسے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رجوع آپ نے دیکھو کیا ہے, رجوع الی دنیا نہ کرنا, رجوع الی اللہ کرنا. تو یہی ہے بزرگی والی بات, باپ دادا والی بات کیا ہے, رجوع الی الآخرہ. رجوع کیا کرنا ہے آپ نے, آخر کی. یا اللہ ہم تیری طرف آ رہے ہیں, ہم سے ایسا کام کوئی نہ ہو کہ تیرے روبرو ہوتے ہوئے ہم شرمندہ ہوں. کافی بات, ہم سے ایسی غلطی کوئی نہ ہو جائے. کیونکہ آپ نے پھر وہ وی سی آر دکھا دینا, تمہارا کیا دکھا دینا ہے, یہی ایسے ہی ہوگا. جیسے آپ پر چلے وی سی آر کا فائدہ ہوا, یہی ہوگا کہ اقبال صاحب ہے, اقبال صاحب کیا کہتا ہے, امال نامے پہ جھگڑا کرتا ہے. اقبال صاحب کا دکھا دو ویڈیو کیسٹ ریکارڈ کیا ہے, چلو بھائی فائل بچا کیسٹ دکھا دو, بڑا فٹ کھٹا کھٹ لگا. اقبال صاحب کیا ہے, اور اگر تم نے توبہ کر لی تو وہ خالی ہے. کیا ہوگا کہ واش ہو گئی, وہ کیسٹ ہی واش ہو گیا. اندازہ لگا لو, تیرے آنسو نے اس کو واش کر دیا, تیرے گناہوں کو واش کر دیا. کہتے کیسٹ ہی خراب ہو گیا, چوہا ہی کھا گیا. بات ہے میرے, اس لیے ایسے توبہ کر کے ساتھ معاف کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے, ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے سارے شعبے آ رہے ہیں دنیا میں. ہے تو خالق حقیقی وہی ہے. تمہیں بتایا جا رہا ہے, کہتے کس طرح قیامت والے دن ہوگا, بندے کیسے پتہ چلے گا, ہم نہیں مانیں گے. یہ کیسے نہیں مانو گے, یہ دیکھو کیسے ہوگا, بند لگا دے گا. تو توبہ کرنے والے کی کیسٹ میں کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, بلینک خالی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے کیسٹس کو بلینک کر لو. وی سی آر چلے گا ضرور, بڑا بڑا ہوگا نا وی سی آر, تو کچھ رونق تو لگانی ہے اللہ نے, کچھ مطلب ججمنٹ کے زمانے ہوں گے, کچھ بحثوں کے زمانے, رونقوں کے زمانے, یہ اللہ رونق ہی لگاتا. یہ زندگی وہ زندگی ہے, اسی آتے رونق ہے, میلہ ہے, دیکھتے چلے جاؤ, چلے جاؤ, پتہ جانا کہاں ہے کچھ پتہ نہیں, جانا ہی جانا ہے. اور یہ سمجھ لو کہ اگر یکلخت کوئی افراتفری مچ جائے تو پھر محبوب کا نام نہ بھول جائے. پھر ایک بار ایک دفعہ اعلان ہوگا کہ افراتفری مچ گئی ہے, اچھا اس وقت اب 2 منٹ کے لیے کر اٹھ گیا, اب کیا کیا جائے, محبوب تلاش کر لو.
اس وقت سوچنا پڑ گیا کتنے کتنے محبوب تھے ہمارے، کون سے محبوب سمجھو کہ 2 منٹ نکل گیا، ختم ہو گیا۔ گویا کہ واجہ کا نام ہونا چاہیے، محبوب کا نام واجہ ہونا چاہیے، مرشد کا نام واجہ ہونا چاہیے۔ مرشدوں میں رہنے والا جو ہے نا الجھ جائے گا، میری آپ بات نہیں، مرشد کا نام واجہ ہونا چاہیے۔ اور جو ہے دین کا کون سا فقہ آپ بلانگ کرتے ہو واجہ ہونا چاہیے، کس فقہ کو آپ بلانگ کرتے ہو بات سمجھ آئی، کون سے کابرین ہیں آپ کے یہ واجہ ہونا چاہیے، کون سا طرز عبادت ہے یہ واجہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کون سی سنگت ہے کہ جب افراتفری کا زمانہ آئے تو سنگت جو ہے نا ایک خاص انداز کی سنگت وہاں اکٹھی ہو جائے۔ پھر وہ وقت آئے گا افراتفری کے بعد کہ سنگتیں یکجا ہو جائیں، تو پھر آپ کے اندر اگر بے شمار سنگتیں ہیں تو پھر تم بڑے اوکھے ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ سنگتوں کو ہم آہنگ رکھو، سنگت میں محفل سوسائٹی، ایک سوسائٹی میں بیٹھتے ہو پھر اس کے مخالف سوسائٹی مت بیٹھو، توبہ کرنے والی سوسائٹی میں بیٹھتے ہو تو گناہ کرنے والی محفل میں مت بیٹھو، پھر یہ منافقت پیدا ہو جائے گی۔ سنگت یکساں رکھو، اگر یہاں دیکھیے کہ سنگت جس کہتے ہیں یہ سنگت بنا لی جائے تو یہی سنگت ملے گی قیامت کو آپ کو۔ ہاں میری بات سمجھ ایک بات ہے، اس لیے مجھے سنگتوں کو گڑبڑ نہ کرنا، اپنا تفریح مت بچانا۔ تو پھر ایک سنگت کے اندر جا کے نا سیدھے سادھے توبہ کرتے کرتے اللہ کے روبرو پڑ گیا، کھیل ختم ہو گیا۔ جانا ہے سب نے ہولے ہولے کر کے، سنگت محفوظ ہونی چاہیے، محبت محفوظ ہونی چاہیے، ہیرا پھیری نکال دینی چاہیے، اللہ کے نام کا چراغ جلانا چاہیے۔ غریبی ہے تو غریبی کا چراغ جلاؤ، پیسہ ہے تو پیسے کا چراغ جلاؤ، نہیں ہے تو تب بھی جلاؤ۔ بھائی یہ سنگت ہے، یہ اسلام ہے۔ توبہ کرنے والے کی جو ہے نا ریکارڈر حافظہ کیا ہو جاتا ہے، ویڈیو سنگ کیسے ختم ہو جاتی ہے بس۔ اس نے کیا کیا، کہتے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو خالی ہے، کہتے کیا کیا، کہتے مجھے نہیں پتا کہ میں نے بہت توبہ کر لی تھی، جب معاف ہو گیا پھر کیا حق میں رہ گیا، دنیا میں پتہ چل سکتا ہے تو ہاں لوگ کمال ہوگی، اچھی تھوڑے دن دنیا چل کر رہے ہیں کہ باہر کر رہے ہیں، قبولیت کا بھی تو ہاں پتہ چل جاتا ہے، کیوں نہیں چلتا، آپ کو نہیں پتہ چل سکتا نا، بٹھا جاؤ کوئی تھوڑا سا آپ کے ساتھ اور واقعات کرتے ہیں نا، توبہ کا بدلے پتہ چل جاتا ہے بالکل جلدی۔ جناب ہم جیسے لوگ تو کئی مرتبہ توبہ کر چکے ہیں، پھر اسی طرف آ جاتے ہیں۔ نہیں آپ بات سمجھے، جی صاحب، آپ جیسے لوگ جو ہے نا آپ ایک کام تو کرو نا جی صاحب، کہ گناہ پر گواہ تو نہ بتاؤ نا، بے وقوف ہو، نہیں جناب گناہ پر گواہ نہیں تو کہہ رہے پھر ہم ادھر آ جاتے ہیں، یہ بیان شاعروں والا ادیبوں والا بیان کر رہے ہو نہیں صاحب، ایسا یا مجرموں والا بیان کر رہے ہو؟ توبہ شکنی بار بار ہوتی ہے۔ توبہ شکنی کا ذکر نہ کرو، توبہ شکنی کا ذکر ہی یا گناہ ہے، اس کی رحمت کو وہاں کوئی فرق پڑ رہا ہے، تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو؟ درست صاحب، تم شرارت کرتے ہو، بتاتے ہو، گناہ کے اوپر ذکر کرتے ہو کہ میں پھر گناہ کرتا ہوں، اتنے بندے بیوقوف بندے گناہ گواہ بنا لیے، یہ چھوڑیں گے تمہیں قیامت کو؟ اللہ کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں، یہ کہیں گے کس طرح معاف ہوا، ہمیں صاحب کہہ رہا تھا اب توبہ کرو ہمارے سامنے کہ میں آپ کے تمام گناہ پر سیدھے دل سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ہو گیا توبہ بس۔ حضور آج تو خصوصی دعا فرمایا آپ کس بات کا؟ کی توبہ قبول ہو گیا، توبہ کے لیے اگر دعا کرنی چاہیے، پھر آپ اس طرح کرو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو آپ کے کرو بند، سب لوگ بالکل آپ کے بند کرو، سب لوگ پڑھو اس کا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، خطائیں بخش دے ساری الہی، خطائیں بخش دے ساری الہی، یا رب العالمین معافی عطا فرما، یا اللہ معافی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنی دامن رحمت میں پناہ دے، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، یا رب العالمین اپنا بنا کے رکھ، ہمیں تو ہی گناہوں سے بچا سکتا ہے، ہم نہیں بچ سکتے، یا رب العالمین تیرے فضل میں بچا سکتا ہے۔ آج ہم سب لوگ پھر بدلے میں تیرے دربار معافی مانگ رہے ہیں، تیرے رحمت مانگ رہے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے یا رب العالمین معافی دے دے ہم سب کا، یا رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما دے، تیرے محبوب کا نام ہم رکھتے ہیں، اس لیے ہم پر معافی فرما، یا
تجھے واسطہ ہے تیرے محبوب کا کہ ہمیں معاف فرما دے. آئندہ گناہ سے بچا. پچھلے گناہ جو بھیانک گناہ ہیں، زیادہ گناہ ہیں، یا رب العالمین وہ سارے معاف کر دے. گناہوں کی یاد بھی مٹا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا و خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من ذنب الذی من ذنب لا اعلم انک اللہ من ستار الجوب لا حول ولا قوۃ الا باللہ. استغفر اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک آمین. الحمدللہ. بعد استغفر اللہ پڑھی جاؤ. اللہ کرے معافی دے. ہاں سب ٹھیک ہے. اللہ معافی دے گا. اللہ معافی دے گا. اسی دنیا میں معافی ہونی ہے. ادھر پاک ہو کے جاؤ، صاف ہو کے جاؤ. تم جاؤ معافی ہو کے جانی ہے. ہاں نئے سرے سے معافی ہو جائے. رحمت دا میاں محمد صاحب کیا کہتے ہیں؟ رحمت دا دریا ہے. پڑھ آپ کہتے ہیں رحمت دانی با خدایا تے باغ سکا کر ہریا آسمید میری دا بوٹا پردے میوے گھریا. رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے قطرہ بخشے مینوں کم ہو جاندا میرا. بچ خزانے تیرے یا رب ہرگز چھوڑ نہ کوئی. ہر محتاج نے مانیا کرن رحمت تیری ہوئی. یہ سب شعر نہیں کسی اور نال بلا یہ صاحب ہے. الہی رحم کر ہم پر تجھے قرآن کا صدقہ. الہی رحم کر ہم پر تجھے قرآن کا صدقہ. تجھے یاسین کا صدقہ، تجھے رحمان کا صدقہ. اب آپ دوسری پڑھو. ہاں باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین. راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین. محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. اغثنا 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 یا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم. اغثنی یا حبیبی 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 اغثنی یا حبیبی
اغثني يا حبيبي اغثني يا حبيبي اغثني يا حبيبي اغثني يا حبيبي صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد چل السلام علیکم.